سب سے پہلے میں آغاز کروں گا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت جانے کے بعد ایک کمپیریزنز کل سے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے کل سوابی کے جلسے کے اندر بھی اس کا ذکر کیا، آج قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی جو ہے اس کا ذکر ہوا، اور شہباز شریف صاحب کو بار بار یہ میسج دیے گئے کہ جناب پوچھ لیں، دیکھ لیں، حسینہ واجد سے ڈسکس کر لیں کہ بھاگا کس طرح جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کا موقع بھی نہ ملے۔ یہ فیئر کمپیریزن ہو رہا ہے کہ حالات واقعی اس نیچ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی پریشان ہونا چاہیے؟ نہیں منصور علی خان صاحب، یہ بالکل بھی فیئر کمپیریزن نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی اپنے ڈائنامکس ہیں، پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، اپنی ان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو۔ بطور صحافی میں تو اس چیز کو دیکھ کے حیران تھی کہ بنگلہ دیش، آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس کے اکنامک ماڈل کی، اس کے گورننس ماڈل کی پاکستان میں بھی مثالیں دی جاتی تھی ابھی چند ہفتے پہلے تک، چند مہینے پہلے تک، کہ دیکھیے بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، ٹیکسٹائل کہاں تک پہنچ گیا، وغیرہ وغیرہ، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ Anyway, coming back to the point, coming back to your question, جو میں جواب دینا چاہ رہی ہوں، پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، ابھی 1971 کا شیخ مجیب کا ایک بیانیہ، ایک ٹویٹ کیا تھا۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے تک تو پاکستان تحریک انصاف 1971 کو پاکستان کے لیے یا اپنے لیے اس کو استعمال کر کے یا مس یوز کر کے پاکستان کے خلاف ایک بیانیے کے طور پہ اس کو سامنے لے کے آئی تھی۔ شیخ مجیب کو تو وہ ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے؟ جو شیخ مجیب کے مجسمے خود بنگلہ دیشی عوام جس طرح سے گرا رہے ہیں اور جس طرح سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور شیخ حسینہ واجد کے بارے میں اب کیا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف بنائے گی؟ کیا اسی طرح سے جس طرح سے ایک 2 منٹ کی ویڈیو کلپ ٹویٹ کی عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، کہ اب دوبارہ سے وہ اسی طرح کی کوئی 2 منٹ کی نہیں، یعنی 20 سیکنڈ کی ایک کلپ لگا کے دکھاتے جس میں شیخ مجیب کا مجسمہ گرانے میں بنگلہ دیشی عوام کو وہ دکھائیں؟ مجسمہ نہیں، مجسمے، جہاں جہاں پر ڈھاکہ میں، پورے بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کے مجسمے لگے ہوئے تھے، بنگلہ دیشی عوام نے اس کو نکالے، ان کو اتارا، ان کو گرایا بلکہ، اور بتا دیا بنگلہ دیش کے عوام نے کہ ان کے نزدیک اصل غدار کون تھا۔ غدار کون تھا؟ یہی ٹیگ تھا نا پاکستان تحریک انصافی کیمپین کا۔ یہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو کل تک جنرل باجوہ کو قوم کا باپ کہتی تھی، ان کے احسان مند رہتے تھے، اور ان کو ڈیموکریٹک جرنیل کہا کرتے تھے، اور کیا کیا کچھ ان کی تعریفوں کے زمین و آسمان کے قلابے نہیں ملایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ دیا؟ یہی تھے پاکستان تحریک انصاف والے جو کل تک اسٹیبلشمنٹ کو باپ کہتے تھے قوم کا، آج کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ قوم کا بگڑا ہوا بچہ۔ کل تک مولانا فضل الرحمان کو کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے، آج ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے۔ محمود اجرزئی کی کل تک کس طرح سے نقلیں نہیں اتارا کرتے تھے، آج ان کو اپنی تحریک کا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، ان کو سربراہ بنا دیا اور ان کو مذاکرات کے لیے بھی سربراہ بنا دیا۔ کل تک کہتے تھے کہ یہ فوج فلاں ہے، یہ چیز ہے، یہ اس طرح کی ہے، ملک میں غدار کون ہے، میر جعفر کون ہے، کیا کیا کچھ نہیں کہا، اور آج کہتے ہیں اسی فوج سے مذاکرات کروں گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا، ان کا بیانیے کی تو آپ کو، ان کا تو نہ کوئی بیانیے کا سر ملتا ہے۔ نہیں غریدہ، آپ نے کل ان کا سوابی کے اندر جلسہ دیکھا؟ میں نعیم حیدر پنچوتا صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ سوابی میں اتنا بڑا جلسہ ہوا نہیں ہے جتنا بڑا جلسہ کل ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ لاہور کا بھی ایک جلسہ ہوا تھا 2011 کا، پھر اس کے بعد 2013 کا، وہ بھی کافی بڑے جلسے سے۔ پاکستان تحریک انصاف جلسے تو بہت بڑے بڑے کر لیتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بہت جلسے میں نے ان کے کور کیے ہیں، آپ نے بھی کور کیے ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کے بیانیے کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے یا صرف 1.5 کروڑ ووٹر جنہوں نے ان کو ووٹ دیا صرف وہ کھڑے؟ پاکستان کی آبادی 1.5 کروڑ تو نہیں ہے نا، 24 کروڑ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 90% بالکل بھی نہیں بنتا پاکستان کا، صرف رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں سے ایک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا کوئی آپ کو احتجاج پہ نکلتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کامیابی ہوتی ہوئی نظر آئی؟ اگر مقبولیت کا دعویٰ رکھتی ہے یہ جماعت تو اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پر کیوں پڑی ہوئی آج؟ یہ سب میں پاکستان تحریک انصاف سے کر رہی ہوں، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ فوج سے مذاکرات؟ ٹھیک، میں پوچھتا ہوں جی، میں ان سے نعیم حیدر پنچوتا صاحب، آپ کو سبق حاصل ہو گیا جناب؟ آپ پوچھتے تھے غدار کون ہے، دیکھ لیجئے شیخ مجیب کے مجسمے جو ہے وہ کس طرح توڑے گئے ہیں، ان کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا تھا۔ دوسرا غریزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کیوں پاؤں پکڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آپ یہ اس طرح احتجاج ہوتا ہے؟ یہ بنگلہ دیش کے اندر اس طرح احتجاج ہوا ہے کہ پاؤں پکڑے جاتے ہیں؟ جواب دیجئے نعیم حیدر پنچوتا صاحب۔ بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شو کے اندر اب دو وار، ایک طرف ہمارے رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر غریدہ فروقی صاحب بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ مکمل پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل کرٹیسائز کرتی ہیں،
اگر کوئی صحافی جو ہے میرا خیال میں اگر نیوٹرل ہو کے سب کو کرٹیسائز کرے تو وہ سارے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی کریں کرٹیسائز, ہم میں بھی غلطیاں ہوں گی, اوروں میں بھی غلطیاں ہوں گی, پھر اوروں کی غلطیاں بھی آپ ہائی لائٹ کریں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ 1971 کی جو بات کی جا رہی ہے, ہمارا موقف اس کے اوپر بڑا جماعت کو ڈیریل کیا گیا. کیا عوام کی رائے کو اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا, آج بھی نہیں تسلیم کیا جا رہا, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اور سیکنڈ بات یہ ہے, ایک منٹ نعیم صاحب, غریزہ صاحبہ ہمیں آپ کی آواز نہیں, آپ نے کچھ بولا ہم سن نہیں سکے آپ کو. یہ نعیم صاحب نے بات کی ہے نا, یہ نعیم حیدر پنجوتا بھی نئے آئے ہیں, میرا خیال ہے ان کو چند مہینے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, لیکن میں 2014 سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ سارا جبر برداشت کر رہی ہوں. سو میں نئی نہیں ہوں یہ الزامات برداشت کرنے میں. تو ایک تو ہم صحافت ان کے کہنے پہ نہیں کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پہ. دوسرا نیوٹرل کا لفظ نہ استعمال کیا کریں برائے مہربانی, اس نیوٹرل پر بھی آپ یو ٹرن لے چکے ہیں. اچھا دیکھیں غریزہ فاروقی صاحبہ, آپ اپنی باری پہ بات کیجیے گا, ایسے پھر پروگرام جو ہے نا وہ نہیں چل پائے گا, کیونکہ اگر دوبارہ بار انٹرپٹ کرتی رہیں گی تو میں بالکل جو ہے پھر میں بھی موقع نہیں دوں گا, پھر وہ مناسب نہیں ہوگا. آپ نے جتنا زہر اگلا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, میں پورا مکمل طور پر سنتا رہا, میں نہیں بولا, میں نہیں انٹرپٹ کیا, کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی کہتی ہیں کہ صحافی ہیں, لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ صحافت ہے جس طرح سے آپ ایک پارٹی کو کرٹیسائز کرتی ہیں اور ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. نعیم صاحب ان کی رائے ہے نا, نعیم صاحب ان کی رائے ہے, وہ رائے رکھنے کا اختیار تو ہے نا سر ان کے پاس. دوسری طرف بھی رائے دیکھیں, ایک طرف رائے نہیں ہوتی, نو ایک طرف رائے نہیں ہوتی. رائے ہوتی ہے جب آپ نیوٹرل ہو کے, جب آپ کے ایک پروفیشن ہے اس پروفیشن کے مطابق بنتا ہے. سیکنڈ بات یہ ہے, میں نیا آیا ہوں یا پرانا آیا ہوں, لیکن الحمدللہ حق کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, میں آیا ہوں اور آپ اپنی طرف کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ایک موقف ہے. 1971 کی جو بات کی جا رہی تھی بڑا کلیئر ہے ہمارا موقف, وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اچھا دوسرے لوگوں کے بھی بیانات اٹھا لیں نا, نواز شریف صاحب کے اٹھا لیں, باقیوں کے اٹھا لیں, خواجہ صاحب کے اٹھا لیں, ان کے بھی بیانات اٹھا لیں, ان کے کیا تھے مجیب الرحمان کے حوالے سے, اور ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر ایک باپ جو ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک غلطی کرے گی, اور صرف غلطی یہ نہیں کرے گی کہ 14 سال سے وہ وہاں پر وہی جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جانا, ان کے اوپر مقدمات بنانا, ان کو جیلوں میں ڈالنا, اسٹوڈنٹس کو کہنا کہ یہ غدار ہیں اور 300 لوگوں کو شہید کر دینا, اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا. ایک الیکشن ہوا, ایک الیکشن کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ایک الیکشن تو چوری کر لیا گیا اور دوسرے الیکشن کے اندر کسی کو جو ہے وہ شامل ہی نہیں ہونے دیا گیا, اور پھر بھی یک طرفہ الیکشن ہوگا. پھر ایسی یہی صورتحال چلتی رہی جو آج پاکستان کے اندر ہے, اور اگر یہ پاکستان کے اندر اسی طرح سے چلتی رہے گی جیسے چل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہی حالات ہوں گے. اور جب ایسا سارا سینیریو کیا گیا 14 سال کے اندر, تو پھر ڈیفینیٹلی جس نے کیا اس کے والد کو انہوں نے مجسمہ توڑا, ان کے ساتھ ظلم ہوا, وہ بھی تو کسی کے بچے تھے, بھائی تھے, بہن تھے, بزرگ تھے. نہیں صاحب ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے سر, یہاں پہ سر ایک سوال بنتا ہے. نہیں صاحب ایک سوال لے لیجئے سر, ایک سوال لے لیں آپ, دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہو جائے گا. سر ایک چیز کا فرق ہے نا, ایک چیز کا فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں وہ جو اسٹوڈنٹس تھے, جو طالب علم تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے یہ نہیں کہہ رہے تھے آپ کی مہربانی ہم سے مذاکرات کر لیں, آپ کی مہربانی بندہ اپوائنٹ کر دیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. وہ یہ کام تو نہیں کر رہے تھے سر. نہیں دیکھیں, وہاں پر ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور وہ کھڑے ہو گئے اور وہ نکلے اور اپنا حق کے لیے نکلے جو ان کے اوپر ستم ہو رہا تھا. ابھی بھی جو سابق وزیر اعظم ہیں اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں جن کی رہائی کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے یا رہا کر دیا گیا ہے, ان کو اسی طرح سے ڈالا گیا جیسے آج پاکستان کے اندر صورتحال ہے. آج ہمارے لوگوں کو جو سوشل میڈیا کے وہ دہشت گرد کہا جا رہا ہے, آج وکلاء کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات, میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے, اور لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے, آج ہم سارے ٹیررسٹ ہیں. آج جو حق کی بات کرتا ہے وہ ٹیررسٹ ہے. آج اگر کوئی صحافی بات کرتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے. آج اسے قتل کرنے کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر یا کسی جگہ پر جاتی ہے تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا. کون نہیں بنانے دے رہا, کون نہیں ارشد شریف کے قتل کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے دے رہا. اگر یہی صورتحال رہے گی تو ڈیفینیٹلی وہی صورتحال ہونے جا رہی ہے, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ غلطیاں جو وہاں پر ہوا اور جو وہاں پر یہ صورتحال ہوئی, یہ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے. اور وہی صورتحال ہوگی جب آپ عوام کو عوام کا حق نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی انقلاب کی طرف لوگ بڑھتے ہیں. اور تحریک انصاف جلسہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیٹی نہیں ہے, پاپولیٹی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ 8 فروری ڈاکہ ڈالا گیا, 8 فروری کو عوام نے جو رائے دی وہ پوری دنیا نے دیکھی, اور پوری دنیا میں پتہ چلا کہ کس طرح دھاندلی زدہ الیکشن کیا گیا. 90% عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو, اور عمران خان کے عوام سر میں رانا صاحب سے ذرا پوچھ لوں. نہیں بھائی ٹویٹ کر لینا, آپ ایک سروے کرا لیں, آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں. یہ رانا صاحب آپ کے تو ساتھ ہی بیٹھے ہیں سر, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں پنچوتا صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے.